بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ ابو یحییٰ نسیم اللہ مسعود۔ کتاب النحو التطبیقی میں سے آج کا ہمارا سبق الاسم المضاف الی یا المتکلم۔ یہ ان جگہوں میں سے ہیں کہ جہاں پر حرکات کو مقدر مانا جاتا ہے، اعراب تقدیری ہوتا ہے، تو ان میں سے ایک جگہ اسم مضاف الی یا المتکلم ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اسم مقصور پڑھا، پھر اس کے بعد اسم منقوص پڑھا، اور آج کے سبق میں ہم پڑھتے ہیں وہ اسم کہ جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف۔ اچھا، یا متکلم کی طرف جو بھی اسم مضاف ہو تو اس پر تینوں حرکات کو مقدر مانیں گے، ضمے کو بھی، فتحے کو بھی، کسرے کو بھی۔ اور ایسا کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ محل مشتغل ہے ایک مناسب حرکت سے۔ محل مشتغل ہے مناسب حرکت کے ساتھ۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب یا آ جاتا ہے تو یا اپنے ماقبل کسرے کا تقاضا کرتا ہے، جیسے کتابی، مکتبتی، صدیقی، قلمی، ابی، اخی، تو ہر یا اپنے ماقبل کسرے کا تقاضا کرتا ہے۔ اب اس پر جو ہے وہ جو اعرابی حرکت ہے وہ آ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس پہ تو پہلے سے ایک حرکت موجود ہے جو کہ کسرہ ہے، تو وہ جس کا تقاضا جو ہے وہ یا کرتا ہے، تو ایک مناسب حرکت کے ساتھ محل مشغول ہے، اس لیے اس پر جو اعرابی حرکت ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکتی۔ پھر چاہے وہ حرکت جو ہے وہ کسرہ کیوں نہ ہو، کہ اس پر اگر کسرہ بھی آتا ہے، کہ جیسے دخلت مکتبتی، ٹھیک ہے، یا ذهبت الى صدیقی، ذهبت الى صدیقی، تو یہاں پر یہ جو صدیق ہے یہ مجرور ہے، اس پر کسرہ ہی ہے، لیکن وہ جو اعرابی حرکت ہے وہ ابھی بھی ہم اس کو مقدر مانیں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے ایک حرکت کے ساتھ حرکت موجود ہے، اور ایک حرف پر دو حرکتیں جمع نہیں ہو سکتی، دو حرکتیں ظاہر نہیں ہو سکتی۔ الاسم المضاف الی یا المتکلم، اسم مضاف یا متکلم کی طرف، جیسے کتابی میری کتاب، مکتبتی میرا مکتبہ، صدیقی میرا دوست، قلمی میرا قلم، ابی میرے ابو، اخی میرا بھائی۔ حکم ہو، اس کا حکم کیا ہے؟ تو قدر الحرکات الثلاث الضمۃ والفتحۃ والکسرہ علی ما قبل یا المتکلم، تینوں حرکتیں ضمہ، فتحہ، کسرہ، ان کو مقدر مانا جائے گا یا متکلم سے ماقبل والے حرف پر۔ وَيَمْنَعُ مِنْ ظُهُورِهَا اشتغال المحل بحرکت المناسبہ، اس کو ظاہر کرنے سے کیا چیز منع کرتی ہے؟ ان حرکات کو ہم ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ محل مشتغل ہے ایک مناسب حرکت کے ساتھ، اور ایک مناسب حرکت وہ ہے کہ یا اپنے ماقبل کسرہ چاہتا ہے، تو وہ کسرہ تو اس یا کی وجہ سے آ جاتا ہے، وہ موجود ہے پہلے سے۔ اب وہ اعرابی حرکت کو، چاہے وہ ضمہ ہو یا فتحہ ہو یا پھر کسرہ کیوں نہ ہو، اس کو دوسری دفعہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک حرف کے اوپر دو حرکتیں آئیں۔ نحو کلمت ابی فی الآیات الآتیہ، جیسے کہ ابی کلمہ ہے ایک آنے والی آیات میں، اس کو دیکھو، قال تعالی حتی یأذن لی ابی، حتی یأذن لی ابی، تو یہ یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی نے کہا تھا کہ میں تو گھر نہیں جاؤں گا جب تک میرا ابو مجھے اجازت نہ دے۔ تو ابھی فاعل ہے، مرفوع ہے، رفع کی علامت ضمہ مقدرہ ہے ماقبل یا متکلم پر۔ منع من ظہورها اشتغال المحل بحرکت المناسبہ، مناسب حرکت کے ساتھ محل کے مشغول ہونے نے اس کے ظاہر ہونے سے اس کو روکا۔ ویا المتکلم مضاف الیہ۔ اب دوسری آیت میں دیکھو، قال تعالی ان ابی یدعوک، بے شک میرا ابو آپ کو بلاتا ہے۔ یہ شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی کا قصہ ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر ان کو کہا ان ابی یدعوک، میرا ابو آپ کو بلاتے ہیں۔ تو ابھی یہ اسم ہے، ان کا منصوب ہے، اور نصب کی علامت فتحہ مقدرہ ہے علی ما قبل یا المتکلم، ما قبل یا متکلم پر، یعنی با پر۔
منع من ظہورها اشتغال المحل بحرکت المناسبہ، اس کو ظاہر ہونے سے منع کیا محل کے مشغول ہونے نے ایک مناسب حرکت کے ساتھ، اور یا متکلم مضاف الیہ۔ ایک اور آیت میں قال تعالی واغفر لأبی، میرے ابو کی مغفرت فرما، تو واغفر لأبی یہ ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے، ان کی دعا ہے۔ تو ابی اسم ہے مجرور ہے لام کے ساتھ، اور جر کی علامت کسرہ مقدرہ ہے علامہ قبل یا المتکلم، یا متکلم سے پہلے پر۔ منع من ظہورها اشتغال المحل بحرکت المناسبہ، اس کو ظاہر ہونے سے منع کیا محل کے مشغول ہونے نے ایک مناسب حرکت کے ساتھ، ویا المتکلم مضاف الیہ، اور یا متکلم مضاف الیہ ہے۔ یہاں حاشیہ نمبر 2 میں لکھا ہے کہ بعض نحویوں میں سے کچھ نحات میں سے کچھ وہ ہے کہ جنہوں نے کسرہ ظاہرہ کو کسرے کو ظاہر کر دیا ہے حال جر میں، یعنی جب مجرور ہوگا تو ہم کہیں گے کہ وہاں پر کسرہ ظاہرہ ہے، جیسے ابن مالک نے کہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ الظَّاهِرَةَ لِلْمُنَاسَبَةِ، اور کسی نے یوں کہا ہے، کچھ نحات ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جو ظاہری کسرہ ہے یہ مناسب کسرہ ہے یا کا، یا اپنے ماقبل جو اس کا مناسب حرف ہے وہ تو کسرہ ہے، حرکت ہے وہ کسرہ ہے، تو وہ اس وجہ سے وہ کسرہ ہے۔ وَقُدِّرَ الَّتِي لِلْإِعْرَابِ، اور وہ کسرہ کی جو اعرابی کسرہ ہے اس کو مقدر مانا گیا، جیسے کہ ابن ہشام ہے۔ تو ابن ہشام نے یوں کہا کہ جو ظاہری کسرہ ہے یہ اس محل کی مناسبت کا کسرہ ہے، اس حرف کے مناسب، اس کے بعد والا جو حرف ہے اس کے مناسبت کی وجہ سے یہ کسرہ ہے، اور جو اعرابی کسرہ ہے وہ مقدر ہے۔ اور ابن مالک فرماتے ہیں کہ نہیں، حالت جری میں کسرہ ظاہر ہوگا، اور وہاں پر جو ہے وہ یہ جو ظاہر نظر آ رہا ہے یہ وہی کسرہ ہے کہ جو اعرابی کسرہ ہے۔ بہرحال یہ نحات کا اختلاف ہے، لیکن ہم نے یوں کہا آج کے سبق میں جو محققین علماء کا قول ہے وہ یہ ہے کہ تینوں حرکات کو ہم مقدر مانیں گے، اور یہ جو کسرہ نظر آتا ہے یہ کسرہ ہر حال میں بہر صورت یہ اشتغال المحل بالحرکت المناسبہ کی وجہ سے ہے، کہ یا اپنے ماقبل کسرہ چاہتا ہے، اور یہ کسرہ اس یا کے چاہنے کی وجہ سے ہے۔